أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ ملک۔ پہلے فکرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 67 نمبر سورت ہے اور اس میں 30 آیات ہیں اور یہ 29ویں پارے کی سورت ہے۔ اس سورہ کی نزول کا وقت مکے کے ابتدائی دوروں میں سے ہوئے۔ اس کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، جنت و دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و تسلی دینا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں کہا جا رہا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا، تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تھک کرنے تیرے پاس ناکام لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب، کوئی فالٹ، کوئی خلل، کوئی بھی نقص، چھوٹے سے چھوٹا، باریک سے باریک کوئی فالٹ نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سلطنت کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس کی تدبیر کے انتظامات تمام کے تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی قدرت لامحدود ہے، انفینٹی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی حکیمانہ انداز میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ، اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا تو یہ کہ موت اور حیات یعنی موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے اور نہ کوئی موت۔ دوسری بات یہ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے۔ اس کی زندگی بے مقصد ہے، نہ ہی موت بے مقصد ہوگی۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے اور موت کے معنی یہ کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہ امتحان کی غرض سے خالق ہر ایک کو ایک عمل کا موقع دے رہا ہے، وہ ٹائم دے رہا ہے کہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرو، اور یہ انسان کو ٹائم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ رب کریم انتہائی زبردست اور سب پر پوری طرح سے غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم اور غفور ہے، ظالم اور سخت گیر ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت جو ہم برے اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر برے عمل کے نتیجے میں ہمیں سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ بھی سکے، مگر جو لوگ برائی سے باز آ جائیں اور صدقے دل سے معافی مانگ کر اس سے توبہ کریں تو وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، ایک پر ایک۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلہ ہے۔ زیادہ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے۔ حدیث جو معراج کی حدیثیں ہیں ان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آسمان کے بعد کچھ فاصلے کے بعد دوسرا آسمان اور پھر اوپر تلے آسمان ہے۔ پوری کائنات میں کہیں بھی بدنظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہیں ہے۔ ہر چیز ایک کنیکشن میں، ایک ریلیٹیوٹی میں موو کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جوڑ بھی نہیں ہے۔ پوری کائنات کی بندش کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر چیز ربط میں ہے، کوئی تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ کتنی بھی جستجو کر لی جائے، کوئی رخنا، کوئی فالٹ، کوئی نقص، چھوٹا سا چھوٹا بھی ایرر اس کائنات کے کسی بھی سسٹم میں، کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، دن کا، رات کا، موسموں کا بدلنا، بارش کا برسنا،
پھولوں کا کھلنا، ایوری تھنگ از ان دا ریلیٹو موشن. ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر رواں دواں ہے. چراغوں سے مراد ستارے اور دیگر اجرام فلکی ہیں جو رات کے وقت دمکتے ہوئے چراغوں کی مانند لگتے ہیں اور ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی بلکہ اسے ستاروں سے خوب سجا کے رکھا ہے، جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہی تارے شیطانوں پر پھینک کر مارے جاتے ہیں. جب زمین کے شیاطین جنات عالم بالا میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں. اس وقت جس وقت عرب میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ یہ شیاطین جن ان کے تابع ہیں اور یہ شیاطین سے ان کا رابطہ ہے. اس کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پہ لوگوں کی قسمتوں کا حال بنا سکتے ہیں. شیاطین جو ہے وہ آسمانوں پہ جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور کوئی ایک آدھ جملہ اچک لیا کرتے تھے اور آ کر اپنے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے اور پھر اس میں وہ نمک مرچ لگا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے. لیکن قرآن کے نزول کے ساتھ ہی آسمان پہ جانے کے راستے ان شیاطین جنوں پر بند کر دیے گئے. آیت 6 سے 11 میں کہا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا جوش کے مارے پھٹ جائے گی. اور جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ اس سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا کیا؟ تو وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل کی ہی نہیں، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. اور وہ کہیں گے کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہیں ہوتے. بس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو دوزخیوں کے لیے خدائے رحمان کی رحمت سے دوری ہے. آیت 6 سے 11 تک میں کفر کے ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ جو آخرت میں لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اس دنیا میں ان باتوں سے جو کہ آخرت میں رونما ہوں گی، آخرت میں اس دنیا کے امتحان کا رزلٹ دیا جائے گا، وہ بتا دیا گیا ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ وہاں وہیں اس کو ویسا اس کا صلہ ملے. تو اگر دنیا میں لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہیں کریں گے، اپنا زندگی کا لائف اسٹائل نہیں ویسے گزاریں گے جیسے کہ انبیاء نے بتایا ہے، تو آخرت میں پھر خود ہی جو ہے اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں. اور پھر جب جہنمیوں سے جب جہنم کے داروغے ان لوگوں سے یہاں معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں، تو وہ لوگ خود کہیں گے کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، آیا تھا ہم کو راہ دکھانے والا مگر ہم نے اسے جھٹلایا. انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا، ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے جو انہیں اس راہ حق، سیدھے راستے کے پہ چلنے کی ہدایت دیا کرتے تھے. اور اب وہ جو اس راہ حق سے بھٹک چکے تھے، سیدھے راستے کے خلاف چلنے کا نتیجہ اس جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس جہنم کا ایندھن بنے ہوں گے، تو وہ اب اس جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے. اور سارے کے سارے جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ وہ کیا بات ہے جو نبی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ غور کرتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے اور اپنے جرم کا اعتراف وہ خود اپنے منہ سے کر رہے ہوں گے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. آیت 12 سے 14 تک میں کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. اور بھلا جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ بات کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. آیت 12 سے 14 تک میں یہ حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر کسی لمحے، کسی پل، کسی بھی مومنٹ میں بے خبر نہیں ہو سکتا. وہ انسانوں کی ہر بات جو وہ سامنے کہیں یا چھپ کر کہیں، حتیٰ کہ ان کے دلوں میں آنے والے خیالات تک سے واقف ہے. لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہی ہے کہ انسان اس ان دیکھے خدا کی باس پرس سے ڈر کر برائی سے بچے،
خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اس دنیا میں اس سے کسی کا نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو، یہ طرز عمل جو بھی لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔